وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ آپ کے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے کام کے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ تو سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا بے خوف ہو کر پکڑ لو، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اوصاف کھلے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے جو بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناممکن اور جو غیر نبی کے ہاتھ پر بھی ناممکن۔ طور پہاڑ پر دریافت ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوال بطور تقریر کے ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے، یہ جیسی کچھ ہے آپ کو معلوم ہے، اب یہ جو ہو جائے گی وہ دیکھ لینا۔ اس سوال کے جواب میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ میری اپنی لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلنے میں مجھے یہ سہارا دیتی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ درخت سے جھاڑ لیتا ہوں۔ ایسی لکڑیوں میں ذرا بلدار لوہا لگا لیا کرتے ہیں تاکہ پتے پھل آسانی سے اتر آئیں اور لکڑی ٹوٹے بھی نہیں۔ اور بھی بہت سے فوائد اس میں ہیں۔ ان فوائد کے بیان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہی لکڑی رات کے وقت روشن چراغ بن جاتی تھی، دن کو جب آپ سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی، جہاں کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ قول بنی اسرائیل کا افسانہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ پھر آج اسے بصورت سانپ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اس قدر کیوں گھبراتے؟ وہ تو اس لکڑی کے عجائبات دیکھتے چلے آئے تھے۔ پھر بعضوں کا قول ہے کہ دراصل یہ لکڑی آدم علیہ السلام کی تھی، کوئی کہتا ہے یہی لکڑی قیامت کے قریب دابۃ الارض کی صورت میں ظاہر ہوگی، کہتے ہیں کہ اس کا نام ماشا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانے ان اقوال میں کہاں تک جان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا لکڑی ہونا جتا کر انہیں بخوبی بیدار اور ہوشیار کر کے حکم ملا کہ اسے زمین پر ڈال دیجیے۔ زمین پر پڑتے ہی وہ ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پھن پھناتی ہوئی لگی، ادھر ادھر چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے بھاگنے لگی۔ ایسا خوفناک اژدہا اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس اژدہے کی تو یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک چٹان پتھر کے راستے میں آ گئی تو اس کا لقمہ بنا گیا۔ یہ حال دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے۔ آواز دی گئی کہ موسیٰ پکڑ لیجئے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں، پکڑ لیجئے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ تیسری مرتبہ فرمایا آپ ہمارے امن میں ہیں، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں فرمان الہی کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر ڈال دی، پھر ادھر ادھر آپ کی نگاہیں ہو گئیں۔ اب یہ نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا جو اس طرح چل پھر رہا ہے جیسے کسی کی جستجو ہو۔ گابھن اونٹنی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کو ایک لقمے میں ہی پیٹ میں پہنچا رہا ہے۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس ہیبت ناک خون خوار اژدہے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹ موڑ کر زور سے بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی یاد آ گئی تو شرما کر ٹھہر گئے۔ وہیں آواز آئی کہ موسیٰ لوٹ کر وہیں آ جائیے جہاں تھے۔ آپ لوٹے لیکن نہایت خوف زدہ تھے، تو حکم ہوا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے تھام لیجئے، کچھ بھی خوف نہ کیجیے، ہم اسے اس کی اسی اگلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام صوف کا کمبل اوڑے ہوئے تھے جسے ایک کانٹے سے اٹکا رکھا تھا۔ آپ نے اسی کمبل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبت ناک اژدہے کو پکڑنا چاہا۔ فرشتے نے کہا موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ اسے کاٹنے کا حکم دے دیں تو کیا آپ کا یہ کمبل بچا سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے بسبب میرے ضعف کے سرزد ہو گئی، میں ضعیف اور کمزور ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو تھام لیا
اسی وقت وہ اژدہا پھر لکڑی بن گیا جیسے پہلے تھا۔ اس وقت جب کہ آپ اس گھاٹی پر چڑھ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حال میں آپ نے پہلے دیکھا تھا، اسی حالت پر اب ہاتھ میں بصورت عصا موجود تھا۔